آج کی ویڈیو میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں 9 حیرت انگیز اور چونکا دینے والے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دوستوں، پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی اسٹرگل اور کنٹروورسی سے بھرپور رہی۔ وہ اپنے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ایرانی والدہ نصرت بھٹو کی پہلی اولاد تھی، اور جب وہ پیدا ہوئی تو عام پاکستانی بچوں کے برعکس ان کا رنگ پنک رنگ کا تھا، اسی لیے ان کے والد نے پیار سے ان کو پنکی پکارنا شروع کر دیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور اس شخص سے ان کی شادی کیوں نہ ہو سکی؟ جب وہ وزیر اعظم بنی تو آدھی رات کو دریائے راوی کے پل کو ننگے پیر کیوں پار کیا تھا؟ ان کے بھائی مرتضی بھٹو آصف علی زرداری کی تصویر کون سی گھٹیا جگہ پر لگاتے تھے؟ اور محترمہ کا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا تعلق رہا اور وہ خان صاحب کو دی لائن آف لاہور یعنی شیر لاہور کیوں کہتے تھے؟ یہ سب آپ کو آج کی اس فیکٹ سے بھرپور ویڈیو میں معلوم پڑے گا۔ فیکٹ نمبر 1، دوستوں، مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی شہر میں پیدا ہوئی اور ان کا تعلق ایک سیاسی اور جاگیردار گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا، جبکہ والدہ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان کی ایک شیعہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کا نام بے نظیر رکھا گیا، جس کا مطلب ہے بے مثال۔ یہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھیں اور پیدائش کے وقت ان کا رنگ پنک رنگ کا تھا، جس کی وجہ سے ان کے والدین ان کو پیار سے پنکی کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا کہ ان کو بچپن میں سندھی یا اردو زبان کے بجائے انگریزی سکھائی گئی تھی اور عمر بھر ان کو اردو بولنے میں بہت مشکل پیش آتی رہی۔ اس کے علاوہ بہت ہی کم لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے دادا انگریزوں کے دور میں بھارت کی جوناگڑھ ریاست میں وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، لہٰذا سیاست ان کے خون میں شامل تھی، اور ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو بھی ان کو اہم سرکاری دوروں پر اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور اہم شخصیات سے ملاقات بھی کرواتے تھے۔ فیکٹ نمبر 2، دوستوں، بے نظیر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک اسکول سے حاصل کی، لیکن پھر ان کو جیزس اینڈ میری کانوینٹ بورڈنگ اسکول مری بھیج دیا گیا اور وہاں پہ انہوں نے بہت ہی ہائی گریڈ کے ساتھ برطانیہ کا او لیول ایگزام پاس کیا، اور جب وہ صرف 16 سال کی تھیں تو ان کے والد نے انہیں مزید تعلیم کے لیے امریکہ روانہ کر دیا، جہاں پہ انہوں نے ریڈ کلف کالج آف ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 4 سال یہاں یہ پڑھائی کی۔ 1973 میں انہوں نے امریکہ کے بعد برطانیہ کا رخ کیا اور لندن کی مشہور یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے لیڈی مارگیٹ ہال سے پالیٹکس، فلسفی اور اکنامکس کے سبجیکٹ میں ڈگری حاصل کی۔ اور آپ کو یہ بات جان کر مزید حیرت ہوگی کہ اس یونیورسٹی میں انہی کے سبجیکٹس میں پاکستان کا کپتان اور وزیر اعظم عمران خان بھی پڑھ رہے تھے اور کرکٹ بھی اسی دور میں کھیلتے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان میں بہت ہی اچھی دوستی تھی اور بے نظیر خان صاحب کی ذہانت اور قابلیت سے اس قدر متاثر تھیں کہ ان کو لائن آف لاہور کہہ کر پکارتی تھی۔ جب خان صاحب نے سیاست میں قدم رکھا تو ان دونوں کے درمیان عزت و احترام کا رشتہ ہمیشہ برقرار رہا اور آج تک ان کے کردار کے بارے میں خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ ہی بے نظیر نے کبھی عمران خان کی کردار کشی کی۔ فیکٹ نمبر 3، دوستوں، یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ عرصہ لندن میں ایک میگزین میں ایک معمولی سی نوکری بھی کرتی تھیں، اور یہ اس وقت تک جاری رہی جب تک ان کو واپس پاکستان نہیں بلا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو پہلی بار انٹرنیشنل لیول پر اس وقت شہرت ملی جب وہ اپنے والد کے ساتھ سن 1972 میں بھارت گئی اور بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو انٹرنیشنل اور بھارتی میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا۔ سینئر صحافی ہارون رشید نے اپنے ایک پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا کہ کسی بابے کے کہنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ننگے پاؤں آدھی رات کے وقت راوی دریا کے اوپر موجود پل کو پار کیا تھا۔ اس طرح مسلم دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم خاتون منصہرہ شہر کے ایک بابے کے پاس جاتی تھیں اور اس سے چھڑیاں بھی کھاتی تھیں تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں۔ اس بابے کے پاس اور بہت سے مشہور لوگ اور سیاستدان بھی جاتے تھے۔ ویسے تو بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سیکولر ہیں اور ان پر ایسے مختلف الزامات بھی لگتے رہے ہیں، لیکن بظاہر ایک روشن خیال خاتون کا سیاست میں آنے کے بعد تو ہم پرستی میں پڑ جانا بہت ہی حیران کن اور ناقابل یقین سی بات لگتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، دوستوں، بے نظیر بھٹو جب 1977 میں واپس پاکستان آئے تو کچھ مہینوں بعد ہی ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے الٹ دیا اور 2 سال بعد ان کو قتل کے ایک مقدمے میں پھانسی لگا دی گئی۔
اس صورتحال میں بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا اور ان کی رہائی کے بعد کئی مہینوں تک ہاؤس اریسٹ بھی رکھا گیا۔ 1984 میں سیلف امپوز ایگزائل میں لندن چلی گئیں اور اپنے فلیٹ سے ہی اپنی جماعت پیپلز پارٹی کو سنبھالنے لگی۔ اس دوران نواز شریف جو خود بھی عدالت سے رہا ہو کر لندن بھاگے تھے، اس دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنے لگے اور ان کے ان میرڈ اسٹیٹس کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں مشہور کروانے لگی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی والدہ نصرت بھٹو نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا اور جو پہلا رشتہ آیا وہ ایک بیوروکریٹ شجاعت شاہ کا تھا، لیکن جنرل ضیاء کے خوف سے شجاعت شاہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ خود محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ پنجاب کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے فیصل صالح حیات کو پسند کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان کی والدہ نے ایسا نہ ہونے دیا اور کہا کہ شادی سندھ کے کسی سیاسی گھرانے میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کیا اور نصرت بھٹو کے ایک انتہائی قریب عزیز سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کی اور بالآخر 1988 کے الیکشن سے پہلے ہی بے نظیر اور آصف علی زرداری آپس میں شادی کر چکے تھے۔ فیکٹ نمبر 6 دوستوں، اس شادی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاسی طور پر بہت فائدہ پہنچایا اور اس الیکشن سے پہلے ان کی جو کردار کشی کی جاتی تھی اس میں واضح کمی ہو گئی اور یہ 1988 کے الیکشن میں جیت کر مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر سامنے آئی۔ تاہم اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہونے لگے اور کرپشن کیسز سامنے آنے کے بعد ان کی حکومت 1990 میں ختم کر دی گئی اور ملک میں نئے انتخابات کرائے گئے، جس کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن ان کی حکومت کا بھی انجام وہی ہوا اور کرپشن کیسز پر ان کو بھی نکال دیا گیا۔ 1993 میں ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو پھر سے پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی، لیکن یہ وہ دور تھا جب آصف علی زرداری کو باقاعدہ کابینہ کا حصہ بنایا گیا اور ان کو انویسٹمنٹ منسٹر کے طور پر رکھ لیا گیا۔ یہ دور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی فائنینشیل کنٹروورسیز اور فیملی ایشوز کا تھا اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو ملکی اور انٹرنیشنل لیول پر مسٹر 10% کہا جانے لگا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے ان کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الگ سیاسی جماعت بنائی اور اپنی بہن کے خلاف ہی محاذ کھول لیا۔ فیکٹ نمبر 7 دوستوں، بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی کو کئی سال پہلے فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسرا بھائی مرتضیٰ بھٹو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی گھنٹے تک زخمی حالت میں کراچی کی ایک سڑک پر پڑا رہا، لیکن کوئی ایمبولنس نہیں آئی۔ یہ 1995 میں ہوا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور مرتضیٰ بھٹو کے لواحقین اس قتل کا الزام آصف علی زرداری پر لگاتے رہے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو اور آصف علی زرداری کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور کہا جاتا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو نے اپنے گھر کے باتھ روم میں پیشاب کرنے والی جگہ پر آصف علی زرداری کی تصویر لگا رکھی تھی اور مہمانوں کو بلا کر خاص طور پر اس جگہ پر بھیجا جاتا تھا۔ فیکٹ نمبر 8 دوستوں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو اسلام آباد میں موجود 110 ایکڑ کے ایک مینشن میں اپنے شوہر آصف علی زرداری کے ساتھ رہتی تھی، جس کی مالیت اس دور میں $50 ملین یعنی پاکستانی 1000 کروڑ روپے کے لگ بھگ تھی اور اس مینشن میں پورا پولو گراؤنڈ بھی موجود تھا جہاں پولو کھیلی جاتی تھی۔ پولو میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کے لیے ایک الگ سے استبل بھی موجود تھا جس میں 40 پولو گھوڑے اور پونیز ہر وقت موجود تھے اور الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کی کرپشن میں بنائی گئی اور بہت سی جائیدادیں آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں اور ان کی کل مالیت $5 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 9 دوستوں، 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن پر چلایا گیا تو 1997 کے الیکشن میں نواز شریف 2/3 کی اکثریت کے ساتھ واپس آئے اور محترمہ اپوزیشن لیڈر بنی، لیکن جب پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹایا اور ملک میں مارشل لا لگایا تو انہوں نے اس کی حمایت کی تھی، جو کہ سب کے لیے حیران کن تھی، لیکن پھر کرپشن کی وجہ سے وہ خود بھی دبئی چلی گئیں۔ 2007 میں ایک ڈیل کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف واپس پاکستان آئے اور 2008 میں ہونے والے الیکشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے ان کی جان کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کے اقدامات کیے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا اور اپنی جماعت کی سیکیورٹی پر ہی اعتماد کیا۔ 27 دسمبر 2007 وہ دن تھا جب پاکستان کے دشمنوں نے لیاقت باغ جلسے میں محترمہ بے نظیر بھٹو پر پھر سے قاتلانہ حملہ کیا اور کمزور سیکیورٹی کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہو گئے
اور محترمہ ایک پروفیشنل شوٹر کی گولی کا نشانہ بن گئی اور اپنی جان کی بازی بھی ہار گئی۔ ان کے اصل قاتلوں کا آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ان کی موت کے بعد جس کو سب سے زیادہ سیاسی اور مالی فائدہ پہنچا وہی ان کے قاتلوں میں شامل ہوگا۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول زرداری عملی سیاست میں قدم رکھ چکا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اتحادی حکومت میں شامل ہے جو اس کی والدہ کی کردار کشی کرتے تھے۔ دوستوں، اگر آپ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کے بارے میں ایسی بات جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر آگاہ ضرور کریں اور مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔